हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि जो यूक्रेन और रशिया की सूरत हाल चल रही है, तो उसके बारे में हमने पिछली वीडियो में काफ़ी सारी डिटेल्स बताए भी थे कि सिचुएशन के बारे में कि यूक्रेन में क्या चल रहा है। तो इस वीडियो में भी कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे हम कि हमला करेगा रशिया जो है वो यूक्रेन पर या नहीं करेगा। दरअसल में इस चीज़ के बारे में कोई कह तो नहीं सकता, लेकिन थोड़ी बहुत जो है वो बातें होती हैं। तो और अगर जो है रशिया हमला कर भी देता है यहाँ पर, तो उसके बाद जो है यहाँ पर जो सूरत हाल है वो किस तरह से होगी, और जो इंटरनेशनल लोग हैं यहाँ पर वो किस तरह से जो है उनका क्या बनेगा, जो स्टूडेंट हैं उनकी एजुकेशन का क्या बनेगा, उनकी डिग्रीज का क्या बनेगा। क्योंकि भाई बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारी तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पर जो है अपनी सारी जो है वो पेमेंट है या पैसे वगैरह हैं वो सारे इन्वेस्ट करके यहाँ पर जो है वो पहुँच जाते हैं। तो उसके बाद जो अभी नए स्टूडेंट है वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी सारे परेशान हैं कि जिनका इनविटेशन आ गया है और वीज़ा अप्लाई करवाना है, तो वीज़ा अप्लाई करें या ना करें, यहाँ पर आकर क्या सूरत हाल बन जाएगी। तो इस हिसाब से इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि अगर खुदा न ख्वास्ता हमला कर भी देता है यूक्रेन पर, तो उसके बाद जो है वो क्या होगा यहाँ पे। हाँ, तो देखिए, जो भी चीज़ें हैं वो हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो है आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि रशिया हमला करेगा या नहीं करेगा। हाँ। तो ये किसी को भी नहीं पता, कोई भी नहीं कह सकता। बाकी ये है कि वो लोग सोच रहे हैं और जस्ट मतलब अंदाजा लगा रहे, चाहे यूएस हो, यूक्रेन हो, या यूरोपीय यूनियन हो, या तुर्की हो, जो भी कंट्रीज है वो जस्ट ये कह रहे हैं कि वो लोग हमला करेंगे। अब दरअसल बात ये है कि ये मसला फिर आ क्यों रहा है। मतलब ये जो 2014 में तो उन लोगों ने हमला किया था, पर फिर से क्या हो गया अचानक कि वो लोग ये जो टेंशन्स थे वो ज्यादा बढ़ गए हैं। तो बात ये था कि जो यूरोपीय यूनियन है और जो नेटो है और जो यूएस है वो एक्चुअली जो है वो ज्यादा ही सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, और वो यूक्रेन जो है उस सपोर्ट से रशिया को हराने की कोशिश कर रहा है। और 2014 में जो एरियाज रशिया ने वो हमला करके ले लिए थे यूक्रेन से, तो वो उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। तो बाय मिलिट्री पावर जो है यूक्रेन जो है दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है। पर जो रशिया है ये वो कभी नहीं चाहता। रशिया के दिमाग में अभी भी ये है कि रशिया जो है अभी तक जो है सुपर पावर हो सकता है। तो इसलिए जो मतलब रशिया ने कुछ डिमांड की थी कि अगर आप ये पूरी कर देते हो तो हम मेरी जो मिलिट्री है वो मैं वापस लेके जाऊंगा जो बॉर्डर पर है। तो उन में से ये था कि जो रशिया है, जॉर्जिया है, वो जो है नेटो में कभी नहीं जाएंगे, और जो ईस्ट साइड ऑफ यूरोप है वहां पर जो नेटो की मिलिट्री है उसको जो है ना वापस ले जाए आप। क्योंकि रशिया जो है जॉर्जिया में मिल रहा है, जॉर्जिया के कुछ जो सिटीज है वहां पर भी उसने हमला करके अपने मतलब के साइड पे कर लिया था। अभी तक जो है वहां पे ये मसले चल रहे हैं। तो ये मसला अभी इसलिए आ रहा है कि नेटो सपोर्ट कर रहा है, और जो है और रशिया ये भी कह रहा है कि अगर नेटो ने इस तरह सपोर्ट करता रहा और नेटो ने अपने जो मिसाइल हैं या जो उनकी मशीनरीज हैं, इक्विपमेंट अगर वो लेके आया यूक्रेन में, तो फिर विद इन 5 मिनट्स अगर मतलब अनफॉर्चुनेटली कुछ होता है तो विद इन 5 मिनट्स वो मॉस्को पर इजीली जो है वो अटैक कर सकते हैं। तो रशिया ये कह रहा है कि हमें नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, इसलिए जो है यूक्रेन नेटो में कभी नहीं जाएगा और जॉर्जिया भी नहीं जाएगा। और जो मतलब के सपोर्ट कर रहे हो आप यूक्रेन या जॉर्जिया को, वो जो है ना आप सपोर्ट करना बंद कर दे, और ये जो गारंटीज हैं, ये जो चीजें हैं वो हमें लिख के दें। तो ये जो डिमांड है रशिया की, और इसकी वजह से जो है ना अभी ये मसला फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। हाँ, जो मुख्तसर सी बात यह है कि रशिया जो कहता है वो ये है कि मुझे अपना थ्रेट है कि नेटो वाले और जो यूरोपीय यूनियन है वो मुझ पर अटैक करेंगे। मैंने जो अपने डिफेंड में जो है वो सारे सोल्जर्स जो है बॉर्डर पर लेके आए हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो दुनिया समझ रही है वो ये है कि रशिया जो है वो हमला करेगा यूक्रेन पर। तो ये हमला सिर्फ यूक्रेन पर नहीं होगा, जाहिर सी बात है वहाँ पर नेटो के भी सोल्जर्स हैं और अपने यूरोपीय यूनियन के भी सोल्जर हैं। तो ये काफ़ी सारी इंटेंस सिचुएशन है अभी।
تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر رشیا حملہ کر بھی دیتا ہے تو یہ تو پولیٹکس کی باتیں ہیں، تو ہم جیسے لوگ جو انٹرنیشنل ہیں، یہاں پر اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا کیا ہوگا یوکرین میں؟ تو بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اب جو ہے وہ وار جو ہے اس طرح سے نہیں ہوتی جو جس طرح سے پہلے زمانے میں ہوتی تھی، یا پھر جو ابھی سچویشن افغانستان والی ہوئی اس طرح سے بالکل نہیں ہوگا کہ ایک عام جو ہے وہ لوگوں کو ڈسٹرب کیا جائے، یا پھر مطلب جو ہے عام لوگوں کو مارا جائے، بمباری کی جائے، یا پھر ایسا کچھ جو ہے وہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے جو بارڈر کے قریب والے علاقے ہیں وہ خالی کروائے جائیں، وہاں پر خطرہ بڑھ جائے کیونکہ وہاں پر ملٹری موجود ہوتی ہے، تو عام لوگوں کو بھی وہاں پر خطرہ ہوتا ہے کہ بمباری کی وجہ سے اور فائرنگ کی وجہ سے عام لوگوں کو نقصان نہ پہنچے۔ تو جو بارڈر کی سائڈ ہے، ڈنباس اور ڈونسٹیک یا کرائمیا والے علاقے ہیں، وہاں پر جو ہے ہو سکتا ہے لوگوں کو جو ہے وہ خالی کروائے جائیں وہاں پر علاقے، لیکن یہاں کیو میں اور لیویو میں اور جو ہے اوڈیسا کی بڑے سٹیز میں تو اس طرح کا کوئی بھی جو ہے وہ تھریٹ نہیں ہے۔ اور اگر جنگ شروع بھی ہو گئی، وار شروع بھی ہو گئی، تو ایسا ہوگا کہ یہاں پر جو ہے وہ چند دنوں کے لیے ساری چیزیں بند ہو جائیں گی۔ ظاہر سی بات ہے اس میں سپر مارکیٹ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ تو مطلب کھلی رہیں گی، یہ تو عام چیزیں ہیں، یہ تو بند نہیں ہو سکتی کسی بھی صورتحال میں۔ تو جو ہے باقی جو بزنس ہیں اور مطلب ایجوکیشن وغیرہ ہے وہ تھوڑے عرصے کے لیے بند ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد اگر رشیا کامیاب بھی ہو جاتا ہے یہاں پر جو ہے وہ قبضہ کرنے میں، تو گورنمنٹ چینج ہوگی، یہ تو 1-2-3 مہینوں کا پروسیس ہے، اور جو لوگ ہیں وہ کافی سارے لوگ ایسا بھی ہو سکتا ہے جس طرح سے ایمبیسی نے کہا کہ ہمیں جو ہے اپنی انفارمیشن جو ہے جمع کرائیں کہ ہم جو ہے وہ کسی بھی خطرناک سچویشن میں اپنے جو ہے سٹیزنز کو ان کا خیال رکھ سکیں، یا پھر جو ہے ان کو یہاں سے ریسکیو کر کے نکال سکیں اپنی کنٹری میں۔ تو یہاں پر ایمبیسیز ہیں وہ آپ کا خیال کریں گی بالکل اپنے سٹیزنز کا، ان کا فرض بھی یہی ہے کہ وہ ان کا جو خیال کریں۔ پھر جو ہے یہاں پر جو بھی سچویشن ہے وہ اسی طرح کی ہوگی۔ اگر آپ یہاں پر رہنا چاہتے ہیں ہوں گے رشیا کے انڈر میں، مطلب اگر رشیا قبضہ کر جاتا ہے، اس کی گورنمنٹ آ جائے گی اور ساری چیزیں دوبارہ شروع ہو جائیں گی، جیسا کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس ابھی جو ایگزامپل ہے افغانستان کا تازہ ترین، تو افغانستان میں بھی طالبان آ گئے ہیں، اس کے بعد جو ہے ایجوکیشن ہو گئی، یا پھر جو بھی سیکٹر ہیں گورنمنٹ کے، سارے بینکیں وغیرہ ہو گئیں، وہ ساری کھل گئی ہیں۔ وہاں پر تو اتنا بڑا مطلب ایک کوئی کنسیڈر ہی نہیں کر سکتا تھا طالبان کو ایک گورنمنٹ ہے، یہ تو ایک دوسرا کنٹری ہے، ان کی گورنمنٹ ہے، وہ سنبھالتے ہیں، سارا کچھ سسٹم ہے ان کا، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر جو ہے وہ انویٹ کرتا بھی ہے یوکرین پر۔ یہاں پر ساری چیزیں نارمل ہو جائیں گی، بس یہ فرق ہو جائے گا کہ پہلے آپ یوکرین میں ہوتے ہوگے، پھر آپ جو ہے وہ رشیا میں ہو جاؤ گے۔ یہ ہے اگر ایکسیپشن ہے، اگر جو ہے وہ یوکرین پر حملہ کرتا ہے رشیا پہ، تو نیکسٹ صورتحال یہی ہوگی۔ ہاں، اور اس کے علاوہ کرنٹلی یہ جو ایمبیسیز ہیں، جیسے یو ایس کی ایمبیسی ہے، تو ان لوگوں نے جو ایمبیسیز میں کام کرتے ہیں، ایمبیسیڈر یا جو جونیئر اسٹاف ہوتا ہے، ان سب کو بلا لیا ہے۔ تو دراصل یہ ہوا تھا کہ سب سے پہلے رشیا نے اپنی ایمبیسی بند کی تھی، اور اپنے جو کہ ایمبیسی میں کام کرتے ہیں وہ بلا لیے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ یو ایس نے کیا ہے، اور یو ایس نے اپنے سٹیزنز کو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ایز سون ایز پاسبل جو ہے آپ یوکرین کو چھوڑ کر جائیں۔ اگر آپ ابھی نہیں جانا چاہتے تو پھر آپ اپنے خود کو ایمبیسی کے ویب سائٹ پہ رجسٹر کروائے، اگر کوئی ہنگامہ صورتحال ہوتا ہے، اگر اٹیک بھی ہوتا ہے تو ان کو جو ہے نا ایزیلی ایویکویٹ کیا جائے۔ اور وہ سیم سچویشن پاکستان کی ایمبیسی نے بھی کیا، جیسے سیف نے بولا ہے۔ تو پاکستان کی ایمبیسی کے ویب سائٹ پہ آپ جائیں، اور یا جو فیس بک کا پیج ہے، اگر آپ یوکرین میں ہو تو وہاں پہ رجسٹر کروائیں۔ اگر کچھ ہوتا بھی ہے تو پھر جو ہے وہ کچھ مطلب دے ول فائنڈ اے وے ٹو میک یو گیٹ بیک ٹو پاکستان۔ تو یہ جو ایمبیسیز کی طرف سے نوٹیفیکیشن آئے ہیں، یہ ان کی اپنی جو ہے وہ سیفٹی کے لیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی کرنٹ جو ہے سچویشن بہت ہی خراب ہو گئی ہے۔ انہوں نے اس اندازے میں دیے ہیں کہ ہو سکتا ہے مے بھی جو ہے وہ سچویشن خراب ہو جائے، تو اس لیے ہمیں جو ٹائم نہ ملے اس سے پہلے کہ ہمارے پاس اپنے لوگوں کا ڈیٹا موجود ہو، ہمیں جو ہے وہ آسانی ہو جائے۔ اس کا بالکل یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ یہاں پر ابھی سے جو ہے وہ سچویشن خراب ہو چکی ہے یا ہنگامی صورتحال ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مطلب آنے والے فیوچر کے دنوں میں مشکل سے بچنے کے لیے ایمبیسیز جو ہے وہ ایسا کر رہی ہیں۔
تو آج کی ویڈیو کے لیے یہی تھا. یہ جو بھی سچویشن ہے, جو بھی صورتحال ہے ایجوکیشن کے حساب سے, یہاں پر لیونگ کے حساب سے, اور فیوچر میں کیا ہونے والا ہے, ہم جو نیوز میں کیا سن رہے ہیں, اور جو یونیورسٹیز کی ایڈمنسٹریشن ہے ان کی طرف سے کیا ہے, تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ ہے. ہو سکتا ہے میں بھی ہمارے پاس اتنی زیادہ انفارمیشن نہ بھی ہو, کچھ اور اگر ہو رہا ہے تو ہمارے پاس جو انفارمیشن تھی, جو ایکسپیرینس تھا, جو ہم دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, وہ جو ہے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. ہاں, اور اگر کچھ نئی چیز آتی ہے جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی چیز ہو, بڑی انفارمیشن ہو, تو وہ جو ہے ہم ایز سون ایز پاسبل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری آنے والی ویڈیوز کے لیے جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں, اور جو لوگ یوکرین آنے کا سوچ رہے ہیں, آپ کے دوست ہیں, ان کے ساتھ بھی لازمی جو ہے یہ شیئر کریں, کیونکہ یہ موسٹ امپارٹنٹ جو ہے وہ تھنگ ہے. تو اور اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں بنا کسی جھجک کے آپ بول سکتے ہیں, اور ہمارے فیس بک پیج پر بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کا لنک جو ہے ہم ہر ویڈیو کی جو ہے ڈسکرپشن میں دے دیتے ہیں. ہاں, تو چلو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. Rage on that beat, going crazy.